سب سے بڑی آیت جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، حفاظت کے لیے بھی اکثر پڑھا جاتا ہے، اسے دم کرنا ہو تو بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کو، لیکن کبھی اس کے معنی اور مفاہیم پہ ہم نے غور نہیں کیا کہ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے کیوں ہیں، کیوں کرسی کہتے ہیں اسے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ ابی بن کعب وہ ہیں جو صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، ابی یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پوچھنے والے کون؟ میرے آقا کریم، اور جواب دینے والے کون ہیں؟ صحابی رسول۔ صحابی نے جواب کیا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم۔ بتایا نہیں؟ کہا حضور آپ جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے، آپ ہی بتائیں۔ اچھا، صحابہ ادب میں یہ بات کہتے تھے، کچھ معلوم بھی ہوتا جب حضور پوچھتے تو وہ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تاکہ حضور اس کے کچھ اور راز بھی ہمیں بتائیں۔ یہ ادب تھا صحابہ، اور ادب سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھو۔ آپ علیہ السلام وضو فرماتے تو پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں جانے لیتے اور اپنے چہرے پر، آنکھوں پر، سر پر مل لیتے، اور ہوتا وہ کہتا یہ تو مستعمل پانی ہے، تو وضو کا استعمال کیا ہوا۔ وہ صحابی تھے۔ کون تھے؟ صحابی۔ ادب سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھو۔ میرے حضور نے جب دوبارہ پوچھا تو ابی بن کعب سمجھ گئے کہ حضور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو جب دوبارہ حضور پوچھتے تو صحابہ پھر بتاتے اگر انہیں معلوم ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا سب سے بڑی آیت اور عظیم آیت کون سی ہے؟ وزنی آیت۔ تو عرض کی حضور آیت الکرسی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کی اس بات کی تائید فرمائی، یعنی حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ اور یہ قرآن کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا جو دل ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ روزانہ اس کو پڑھ لے، روز پڑھ کے سوئے، اگر رات میں پڑھے گا تو رات بھر اس کی حفاظت ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے، عادی ہو کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہو، اس آیت کو پڑھتا ہو، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی ادھر اس کا انتقال ہوا اور ادھر وہ داخل جنت ہوا۔ ایسی آیت۔ اور حفاظت کے معاملے میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلے کی رکھوالی پر رات کی ڈیوٹی تھی میری، تو رات کو ایک عجب واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک شخص آیا اور وہ غلہ بھرنے لگا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، اور مطلب اس نے واسطے دیے، اور پھر کہا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں جو تمہارے کام آئے گا۔ اور میں وہ کیا؟ کہا دیکھو مجھے ایک ایسی آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ اگر کوئی رات کو پڑھ لے تو رات بھر اس کی حفاظت ہوگی، فرشتے مقرر ہو جائیں گے حفاظت پر، اور مال کے اوپر کوئی پڑھ لے تو مال کی حفاظت ہوگی۔ اور اس نے اپنی بات چیت کی، آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو جب صبح حضور کی بارگاہ میں جناب ابو ہریرہ آئے تو حضور نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ کہ حضور کا علم بھی تو دیکھیے نا، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دل۔ ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ یعنی حضور اس شخص نے ایسی بات کی مجھ سے۔
اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ تم اس آیت کو پڑھ لو تو رات بھر حفاظت ہوگی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ہے جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ ہے جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ پھر پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو رات کو کون آیا تھا تمہارے پاس؟ کہنے حضور اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول بہتر جانتے۔ فرمایا وہ شیطان تھا، اور بات کام کی بتا کے چلا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس آیت مبارکہ کی بڑی برکتیں۔ اچھا، اب چونکہ پڑھا جاتا ہے، اسے کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں آیت الکرسی کو، لیکن اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ ہے کیا۔ تو آج ہم اسے سنتے ہیں اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے، رب کا ذاتی جو ایک نام ہوتا ہے وہ ہے اللہ۔ باقی صفاتی نام تو ہم سنتے ہیں، رؤوف ہے، رحیم ہے، حیو ہے، قیوم ہے، لیکن جو نام ہے، اسم ہے اللہ، یہ اللہ کا اسم ذات کہلاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں 2701 مرتبہ 2701 مرتبہ یہ اسم ذات بیان ہوا۔ دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا الحی القیوم، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی کہتے ہیں زندہ کو، ہمارا رب جو ہے وہ زندہ ہے۔ اچھا، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب زندہ ہے، بھئی ہم بھی تو زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، رب بھی زندہ ہے، فرق کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں رب کی عطا سے، ہماری زندگی کیا ہے؟ اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس نے یہ زندگی ہمیں بخشی۔ اور رب زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور قیوم کا مطلب قائم کرنے والا، قائم رہنے والا، وہ دائم اور قائم ہے، ہمیشہ سے ہے، سب کو جتنی چیزیں ہیں سب کو تھامنے والا وہی ہے۔ الحی القیوم، یہ اس کی صفات ہیں۔ پھر فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ سینۃ کا مطلب اونگنا، غفلت کی جو ابتدا ہے وہ اونگنا ہے، اور غفلت کی انتہا جو ہے وہ نیند ہے۔ ابتدا کیا ہوتی ہے غفلت کی؟ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی اونگنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ مطلب سمجھو پہلے اونگ آئے گی اور پھر وہ اپنا نقصان بھی کرے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے نہیں ہیں، وہ بہت کم سوتا ہے لیکن اونگتے ضرور ہیں۔ لیکن رب ہمارا وہ ہے کہ جو نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ اگر رب سو گیا تو نظام کائنات کیسے چلے گا؟ اس میں ایک بہت باریک نکتہ ہے سمجھنے کا، اور وہ یہ رب کو تو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، وہ تو پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم وقت نکال کر اسے پکاریں؟ رب تو جاگ رہا ہے، وہ تو سن رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے ہمارے پاس وقت ہے بات سنانے کا، فریاد سنانے کا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کے تمام خزانے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گھر ہے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کو دیا ہوا ہے، سامان کسی کا ہے اور گھر کسی کا ہے، دکان کسی کی ہے اور مال کسی کا ہے، ہوتا ہے نا۔ لیکن رب تعالیٰ
ہمارا رب وہ ہے کہ صرف زمین و آسمان ہی نہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے بابا جی بڑی پیاری بات کہتے تھے سہیل بھائی، وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان میں تو ہم بھی ہیں، ہم بھی اسی کے ہیں۔ یعنی کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ وہ ایک محب اور محبوب کی بات تھی، کسی نے کہا کہ تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اندیکھا کر دیا، دیکھا اندیکھا کر دیا۔ اس نے کہا پھر کہیے، کہا محبوب نے تجھے دیکھا اندیکھا کر دیا، کہا پھر کہیے، کہا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اندیکھا کر دیا۔ اس نے کہا جب تم یہ کہتے ہو کہ تیرے محبوب نے دیکھا، اس کے بعد مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد بھائی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تو ہم کس کے ہیں؟ اسی کی طرف جانا ہے۔ بابا جی کہتے تھے اللہ نے تو فرما دیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میرا ہے، کبھی اے بندے تو بھی تو کہے کہ میرے مالک میرا جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے۔ کبھی تو بھی تو یہ بات کر کہ جو کچھ میرا ہے میرے مالک۔ حقیقت تو یہی ہے۔ کیا ہم کبھی اعلان کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو کبھی یہ ایک دفعہ یہ نعرہ لگے کہ میرے مالک میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا، سب تیرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ پھر فرمائے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی شفاعت نہیں کرے۔ اور اس میں ہمارا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے، اس میں ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی یہ شفاعت کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب کے لیے، اپنے حبیب کے لیے مقام محمود رکھا قیامت کے دن۔ وہ مقام محمود ہی در حقیقت مقام شفاعت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس دن اپنے رب کی ایسی حمد کروں گا کہ جن و انس میں کسی نے اس سے پہلے ایسی حمد نہیں کی ہوگی۔ اور یہ مقام محمود پہ محبوب کو کھڑا کرنا، یہ عز و شرف عطا کرنا، یہ ہے کیا؟ اللہ نے بتا دیا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ اذن اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ حضور ہمارے شفیع ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کا دروازہ ہی حضور کھولیں گے۔ اور یہ سارا جو منظر ہے قیامت کا کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہیں گے آپ تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ صفی اللہ ہیں، آپ شفاعت کیجئے۔ ابراہیم سے علیہ السلام سے کہیں گے آپ خلیل اللہ ہیں۔ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کہیں اور جاؤ۔ جب لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ میرے حضور کا پتہ بتائیں گے۔ تو یہ ڈائریکٹلی کیوں نہیں چلے گئے حضور کے پاس؟ وجہ کیا ہے؟ میدان محشر بپا ہے، وجہ کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔
کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اب بہت سارے لوگ توحید بیان کرتے کرتے پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ شان رسالت میں تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب کیسی بات ہے یہ؟ بھائی آپ توحید بیان کر رہے ہیں، آپ کریں، ساری زندگی کریں۔ مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ کوئی کہے کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ کی تعریف کے لیے ماں کی برائی کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی والد کی تعریف کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری زندگی والدہ کی تعریف کریں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ عجب نظام ہے ہمارے یہاں، توحید بیان کرتے کرتے شان رسالت میں تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اذن شفاعت حضور ہی کو تو عطا ہوا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ مزید فرمایا رب تعالیٰ نے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما قبل اور ما بعد کا سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہمیں کتنی نالج ہوگی؟ اپنے خاندان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ دادا پردادا کے آگے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ کتنے لوگ آئے یا کتنے آئیں گے، سب جانتا ہے۔ ما قبل اور ما بعد سب اس کے علم میں ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یعنی کوئی مخلوق میں اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں سائنس نے ایجاد کر دیا، سائنس کوئی چیز ایجاد نہیں کرتی، وہ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دریافت کرتی ہے۔ مطلب یہ سولر کیا سائنس نے ایجاد کیا ہے؟ دریافت کیا کہ ہاں بھائی اس میں بھی انرجی ہے۔ قدرت جتنا علم عطا کرتی ہے اتنا ہی ہمارے ذہن اسے قبول کر پاتے ہیں، ورنہ پہلے کے لوگوں نے جن باتوں کا انکار کیا تھا آج لوگ اس بات کو مان رہے ہیں۔ آج جن باتوں کا انکار ہے کل لوگ اس کو مانیں گے۔ تو ہمارا علم تو محدود ہے، لیکن اللہ کا علم لا محدود، اس کی ذات لا محدود، اس کی صفات لا محدود۔ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے کہ اس کا علم کتنا ہے، وہ ذات کیسی ہے۔ پھر فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یعنی یہاں جو کرسی ہے ہمارے یہاں، ایک ایس ایچ او کی کرسی کیا ہوتی ہے، کتنا احاطہ کر سکتی ہے؟ چلیں ہم تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں کہ ٹاؤن ناظم سے بھی نکل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی چلیں ایک میئر کی کرسی ایک شہر کو گھیرے ہوگی، وہ بھی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک جو سی ایم ہے اس کی کرسی کیا ہوگی، پی ایم کی کرسی کیا ہوگی، کتنا احاطہ کر سکتی ہے؟ بھائی ٹرمپ کی کرسی کتنا احاطہ کر سکتی ہے؟ سوال ہے کتنا کچھ۔ ایک محدود خطہ، اور یہ خطے بھی بعد میں بنے، لکیریں بھی بعد میں بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، اس کی جو حکومت ہے، اس کی جو طاقت و قدرت ہے، اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو، اس کی قدرت سے اوجھل ہو۔ یہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ قدرت خود، اس کی طاقت ایسی ہے کہ اس کا علم ایسا ہے جو احاطہ کیے ہوئے پوری کائنات کا۔ فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی طاقت ہے، ایسی قدرت ہے، ایسا علم ہے رب کا کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ تو اسی کی پناہ میں نہ آئے بندہ؟ سوچیں تو صحیح۔ ہمارا تو کوئی یار ہو جائے، کوئی ایس ایچ او، کوئی فلاں ان کا، یہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ خود کتنے دن رہتے ہیں، ان کے پیچھے بھی پوری ایک ہسٹری لگی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے یہ آئے، اس سے پہلے یہ آئے، اس سے کون تا حیات رہتا ہے یہاں پہ؟ کبھی کوئی رہتا ہے؟ اس کرسی میں کتنے دن کوئی رہا ہے؟ ایک میرا رب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم تھوڑا کام کر لیں تھک جاتے ہیں، لیکن میرا رب سونا وہ ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ حیو ہے، وہ قیوم ہے، وہ ایسا طاقتور ہے۔ ہم کیوں نہ اس کی حفاظت میں آ جائیں، کیوں نہ اسی کو اپنا کارساز بنائیں۔ رب سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندو، اس میں جو میسیج ہے دراصل وہ یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جائے، اور خالق کے ساتھ وہ تعلق ہو کہ جیسا میرا رب ہے، اتنا طاقتور میرا رب ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لوگ آیت الکرسی کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے جو ہمارا آج کل ماحول بنتا جا رہا ہے، ذرا اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔